اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک اہم مسئلے کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کل نمازیوں میں جو ہمارے بھائی نماز ادا کرتے ہیں، اس میں بہت ساری خرابیاں اور بہت ساری لاپرواہیاں ہم نماز میں کرتے ہیں، جبکہ نماز افضل العبادات ہے۔ تمام عبادات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ جو عبادت ہے وہ نماز ہے۔ اور بڑی آسانی کے ساتھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ صاحب ہم تو جاہل ہیں اور ہمارا کام پڑھنا ہے، باقی قبول کرنے والی ذات اللہ کی۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی قبول کرنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جس عمل، جس کام کو ہم کر رہے ہیں، اس کے بارے میں سیکھنا، اس کے بارے میں جاننا، یہ ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اب بہت عام نمازیوں میں یہ عام مسئلہ پایا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم رکوع کرنے کے بعد سیدھا کھڑے ہوتے ہیں قوما کے لیے، تو وہاں ایک عام غلطی نمازیوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کر پاتے اور فوراً سجدے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا، پیٹھ ایک دم سیدھی ہو جائے، یہ قوما کہلاتا ہے، اور قوما جو ہے یہ واجب ہے۔ اب اگر ابھی آپ سیدھے کھڑے نہیں ہوئے ہیں اور فوراً جو ہے آپ سجدے کے لیے چلے گئے، آپ کی پیٹھ سیدھی نہیں ہوئی، تو یہ قوما آپ کا ادا نہیں ہوا۔ اور قوما جو ہے یہ واجب ہے، یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہنا، اتنی دیر تک سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ اب اگر اس میں آپ نے عجلت سے کام لیا، جلد بازی کی، اور ابھی رکوع سے آپ اٹھے تھے کہ آپ کی پیٹھ سیدھی نہیں ہوئی اور آپ جو ہے سجدے میں چلے گئے، تو اس کا مطلب آپ نے واجب کو ترک کیا، ایک واجب کو چھوڑا، اور واجب کو چھوڑنا یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب الاعادہ ہے۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے ناظرین کرام، اس پر ہم خاص توجہ دیں۔ جب ہم نماز پڑھیں تو جب ہم رکوع کریں تو رکوع سے فارغ ہونے کے بعد جب ہم قومی کے لیے جائیں تو سیدھا ایک دم کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہیں، اس کے بعد ہم سجدے میں آئیں اور سجدے میں تسبیحات پڑھیں، جتنا بھی آپ کے پاس وقت ہو، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ اور دوسری ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ سجدے سے جب ہم پہلا سجدہ کرنے کے بعد اٹھتے ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اس کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اس پہلا سجدہ آپ نے کیا اور پہلا سجدہ کرنے کے بعد بھی آپ کو سیدھا بیٹھنا، یہ جلسہ کہلاتا ہے، اور جلسہ جو ہے واجب ہے۔ یعنی آپ سیدھا بیٹھ کر اس کے بعد دوسرے سجدے میں جائیں گے۔ اب یہاں بھی لوگ جلدی سے عجلت سے کام لیتے ہیں کہ سجدہ کیا اور ابھی ہلکے سے سر کو اٹھایا تھا، دوبارہ پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے گئے، یعنی ہمارا جلسہ ترک ہوا۔ اب جب ہم سیدھے نہیں بیٹھے، ہماری پیٹھ سیدھی نہیں ہوئی، تو ہم نے جو ہے واجب کو ترک کیا، اور واجب کو ترک کیا تو پھر وہی خرابی ہماری نماز میں پیدا ہوگی کہ نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب الاعادہ ہوگا، ہماری نماز مکروہ تحریمی کہلائے گی۔ تو ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں تو ہم نماز کے بارے میں سیکھیں، نماز کے بارے میں جانیں کہ نماز کس انداز میں کس طرح سے پڑھی جائے۔ اور اگر ہم جلدی اسی طرح الٹے سیدھے طریقے سے نماز پڑھ کے آ گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارا وقت خواہ ضائع و برباد ہو جائے، ہم جائیں بھی اور وہ ہمارے سجدے، وہ ہماری نمازیں ہمارے منہ پر مار دی جائیں۔ کیونکہ نماز جو ہے وہ ہر مومن پر، ہر بندہ مومن پر فرض ہے، اور یہ افضل العبادات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، کل ہماری اندھیری قبر میں روشنی پیدا کرنے والا عمل ہے۔ نماز ہی مومن اور کافر کے درمیان امتیاز پیدا کرنے والی چیز ہے۔ تو ہم نماز کو ہلکے میں نہ لیں، بلکہ نماز کی اہمیت کو جانیں، نماز کی اہمیت کو سمجھ کر اس کے
مسائل، اس کے جو شرائط، فرائض، واجبات ہیں، ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے ہم ادا کریں تاکہ وہ ہماری نماز ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ تو ناظرین کرام، آج ہم نے 2 مسئلے آپ کے سامنے بیان کیے۔ ایک قوما یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، یہ واجب ہے، اور دوسرا جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، یہ واجب ہے۔ اگر آپ نے واجب کو ترک کیا تو ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے، یعنی وہ نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، اور واجب کو ترک کرنا نماز میں مکروہ تحریمی کہلاتا ہے۔ تو برادران اسلام، ناظرین کرام، آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ جب نماز پڑھیں تو نماز کی مکمل معلومات حاصل کریں اور اچھے انداز میں خلوص نیت کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مراد کو پہنچے وہ مومنین جو اپنی نمازیں خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ یعنی نماز پڑھیں خشوع اور خضوع کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ صرف ہم وقت اپنا پاس کرنے کے لیے یا صرف دکھاوے کے لیے یا صرف فارمیلٹی کے طور پر مسجد جائیں اور نماز پڑھ کے فوراً واپس چلے آئیں، ٹھونگے نہ ماریں، بلکہ اچھے انداز میں جو نماز کا طریقہ ہے اسی طریقے پر نماز پڑھیں۔ انشاءاللہ پھر آپ دیکھنا ہماری زندگی، ہماری دنیا بھی شاد و آباد اور ہماری آخرت بھی شاد و آباد ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔